www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو امتحان کے لیے بنایا ہے، اور امتحان وہاں ہوتا ہے جہاں اچھی بری چیزیں جمع ہوں۔ اگر اچھی ہی اچھی ہوں تو بھی امتحان نہیں ہوتا، چاہے یہ لے لو، چاہے یہ لے لو، چاہے یہ لے لو، کوئی برائی نہیں ہے، تو جو چاہے آپ اس میں سے منتخب کر لیں، اختیار ہے، کیونکہ ساری اچھی ہیں، اور یہ ساری بری ہوں گی تو بھی امتحان نہیں ہوتا۔ یہ ہے اس میں سے جو چاہے لے لو، سب ہیں ساری بری۔ امتحان وہاں ہوتا ہے جہاں اچھی اور بری سب جمع ہو، اور اچھی اور بری بتا بھی دی جائے کہ یہ اچھی ہیں اور یہ بری ہیں۔ اب اس سبق کو کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے، جس نے زیادہ یاد رکھا وہ امتحان میں اتنا ہی اچھا ثابت ہوگا، کیونکہ جب ان اچھی اور بری چیزوں میں وہ پڑھے گا اور اس نے یہ سیکھ رکھا ہوگا کہ اچھی یہ ہے اور بری یہ ہے، تو پھر بری کا انتخاب نہیں کرے گا، اچھی چیز کا انتخاب کرتا جائے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے اچھی اور بری کا دونوں کا کریں گے، کچھ ایسے ہیں جو بری کا ہی کریں گے، جاننے کے باوجود سبق یاد نہیں رکھا، یا سبق یاد رکھا لیکن اپنے شوق اور خواہش کے ہاتھوں مجبور تھا، اس کے باوجود بری چیز اختیار کی۔ اب وہ سب پرچے جب جمع ہوں گے تو ممتحن اس کے نمبر، اس کے درجے لکھے گا کہ اس نے کتنی اچھی چیزیں منتخب کی، اس نے کتنی اچھی کی، اس نے کتنی، اور اس نے کتنی بری، اور اس نے کتنی اچھی اور کتنی بری، سب کا لکھے گا۔ تو اچھی چیزیں اگر اس نے زیادہ منتخب کی ہوں گی تو اسے کہیں گے اس نے حسنات کمائی ہے، حسنات، تو وہ کامیاب ہوگا۔ اور جس نے بری چیزیں ہوں گی اکٹھی کی ہوں گی، اس میں آئے گا یہ سیئات کمائی ہے، اس نے خرابیاں جمع کی ہیں۔ ہر چیز جو بھی اس نے منتخب کی، دانستہ کی یا نادانستہ کی، یہ خراب ہی کی ہے۔ اور بعضوں کے رلے ملے ہوں گے، وہ پھر ممتحن کی ثوابدید پر ہوتا ہے۔ برابر ہو گئے، اب ممتحن کی ثوابدید پر ہوتا ہے کہ اس پہ چھوڑا جاتا ہے کہ جو اس کی سمجھ اس میں انصاف سے بہتر سمجھتی ہو وہ کر دے۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ اچھی اور بری چیزوں سے مخلوط ہے، اس میں اچھائیاں نہیں ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہوں یہ بھی نہیں ہے، دونوں چیزوں کا مرکب ہے۔ تو یہ اچھا اور برا بتانے والا کون ہے؟ یہ وہ ہے جو اس نے بنائی ہے، خالق ہے۔ خالق ہی بتائے گا کہ اس چیز کا مزاج یہ ہے، اس کا مزاج یہ ہے، اس کا مزاج یہ ہے، یہ چیز مفید ہے اور یہ چیز غیر مفید ہے۔ خالق کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ موٹر سائیکل کمپنی کی جو کتاب ساتھ آتی ہے، اس کے وہ موٹر سائیکل کمپنی والے ہی بتائے گا اس کتاب میں کہ اس کے لیے یہ چیز مفید ہے، یہ چیز نہیں مفید۔ آپ کہیں نہیں یہ تو موٹر سائیکل تو چھوٹی کمپنی ہے تو موٹر سائیکل، لیکن اس میں جو کتاب ہے وہ میں مرسیڈیز گاڑی کی جو کتاب ہے میں اس کی ہدایات پر عمل کروں گا۔ کتاب تو بہت بڑی ہے، مرسیڈیز گاڑی تو بہت بڑی ہے، لیکن اس پر عمل کر کر آپ نے موٹر سائیکل پر اس کے نسخے آزمانے شروع کر دیے تو آپ کی موٹر سائیکل خراب ہو جائے گی۔
کیونکہ مرسیڈیز اس کی خالق نہیں ہے، اس موٹر سائیکل کی، اس کی خالق دوسری کمپنی ہے، وہ اس کا بتائے گی کہ اسے کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ وہ مرسیڈیز چونکہ مرسیڈیز کی خالق ہے، وہ کتاب وہاں چلے گی، یہاں نہیں چلے گی۔ تو یہ تو چھوٹے چھوٹے خالق ہیں جسے موجد کہتے ہیں، ہم مجازاً ہم اسے خالق کہہ رہے ہیں سمجھانے کے لیے۔ تو جب یہ موجد میں اتنا فرق ہے کہ وہی بتائے گا، جو اس کا موجد ہے وہ اس کے بارے میں بتائے گا، اور جو اس کا موجد ہے وہ اس کے بارے میں بتائے گا، اس کی رائے اس میں نہیں چلے گی، اس کی رائے اس میں نہیں چل سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق ہے، وہ جتنا ہر چیز کو جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ اس نے ایک کتاب دی ہے، اس کی بات اور اس کی پہچان کا طریقہ واسطہ انبیاء علیہ السلام ہے، انبیاء کے علاوہ نہیں، آپ نہیں معلوم کر سکتے کسی اور ذریعے سے۔ نبیوں نے آ کر بتایا تمام دنیاوی باتیں، دینی باتیں نہیں ہیں، یہ دنیاوی باتیں بتائیں گی، یہ دنیاوی باتیں دین بن جائیں گی۔ یہ دنیاوی بات جب نبی پر اور اچھی نیت سے عمل کریں گے یہ دین بن گیا، اور دینی بات ہی چاہے کیوں نہ ہو جسے ہم دین سمجھتے ہیں، اس پر اگر عمل آپ نے بری نیت سے کیا، دنیا کے لیے کیا، تو وہ دینی بات دنیا بن گئی۔ نماز جیسی چیز، حج جیسا عمل، جہاد جیسا عمل، سیاست جیسا عمل، مقدس عمل، جیسے جہاد مقدس ہے ایسے سیاست مقدس ہے، لیکن ان کی نہیں، یہ جو دھوکے باز ہیں ان کی سیاست نہیں۔ اسلام نبیوں کی سیاست، انبیاء علیہ السلام کی سیاست مقدس چیز ہے، وہ کی، حج کیا، جہاد کیا، دکھاوے کے لیے کیا، نماز پڑھی دکھاوے کے لیے، اب یہ دنیا بن گیا، یہ دین نہیں ہے۔ تو کمال یہ ہے کہ نبی کا دامن ایسے پکڑے اور اس پر ایسے عمل کرے کہ دنیا دین بنتی چلی جائے، اور شیطان کے دامن سے وابستہ ہوگا تو ایسی نحوست آئے گی کہ دین دنیا بنتا چلا جائے، سب وبال بن جائے۔ جب مرے گا، آخری سانس نکلے گا، دم ختم ہوگا، تو آگے اندھیر ہی اندھیر، اور دیکھے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے، ذلت، رسوائی، مار پٹائی، اذیت، جسمانی بھی، روحانی بھی، دماغی بھی، ہر طرح کی اذیت اور عذاب ہوگا۔ ایسا عذاب ہوگا کہ عذاب بھی اس عذاب سے پناہ مانگے گا۔ جو دنیا کے جتنے عذاب ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اس عذاب کے مقابلے میں یہ سارے عذاب توبہ کریں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جس نے دنیا میں بڑی راحت سے وقت گزارا ہوگا اور کبھی اس نے جانتا ہی نہیں ہوگا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں رکھے اللہ نے، پیدا ہونے کے بعد سونے کا چمچہ منہ میں گیا ان کے، مرے ہیں تو کفن بھی ان کا سونے کا، تاروں کا، اور تابوت بھی سونے کا اور تاروں کا، مر گئے، زندگی عیش میں گزری۔ ظاہری ایک مثال، جیسے ابھی مر گئی ملکہ برطانیہ، مردار ہوئی ہے نا، ابھی ساری زندگی بظاہر تو عیش میں گزری، اسی طرح کے اور بھی کئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کو جو راحت ہی راحت میں ہوگا دنیا میں، اسے جہنم میں معمولی سی ڈبکی دیں گے، ایسے پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تو جانتا ہے کہ راحت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ، میں راحت نام کی چیز سے واقف بھی نہیں، میں جانتا ہی نہیں راحت کیا ہے۔ اور ایک آدمی ایسا ہوگا جس نے دنیا تکلیفوں میں گزاری ہوگی، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، جد و جہد میں، سکون ہے ہی نہیں،
سیاست میں، جہاد میں، گھر کے بال بچوں میں کبھی یہ مشکل، کبھی یہ مشکل، کبھی یہ فوت ہو گیا، کبھی یہ سایہ سر سے ہٹ گیا، کبھی یہ ہٹ گیا، کبھی یہ مصیبت آ گئی، کبھی یہ مصیبت آ گئی، کبھی یہ جھگڑا، کبھی یہ مقدمے، کبھی یہ بیماری، کبھی یہ بیماری، جانتا ہی نہیں کہ سکھ کیا ہے۔ تکلیفوں میں زندگی گزاری اس نے، ایسی تکلیفوں میں کہ لوگ پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائش نہ دیجیے۔ وہ جب مرے گا تو اسے جنت میں ذرا سی یوں ڈبکی دی جائے گی، اس سے سوال ہوگا کہ تکلیف اور زحمت اور جانتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ میں تکلیف نام کی چیز سے واقف ہی نہیں ہوں۔ تو یہ عذاب ایسے عذاب ہوگا کہ یہاں کے عذاب بھی اس عذاب سے پناہ مانگیں گے، عذاب آخرت کا۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ علم کے بغیر یہ سر نہیں ہوگی۔ علم سے مراد یونیورسٹی میں داخل کرانا نہیں، کالج نہیں، وہاں تو برباد کر رہے ہیں آپ کی نسلوں کو، جہنم کا ایندھن بنانے کا انتظام ہے، کیونکہ انہیں چلانے کے لیے نصاب بھی کافر بناتے ہیں اور ایڈ بھی وہی دے رہے ہیں۔ سارا اربوں ڈالر امداد آ رہی ہے ہر سال، این جی اوز دے دیتی ہیں یونیورسٹیوں کے لیے، کالجوں کے لیے، کیونکہ وہ آپ کی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ میں ہر ایک جانتا ہے اپنی اولاد کا، اپنی نسلوں کا، اپنے رشتہ داروں کا حشر کیا ہو رہا ہے۔ انہیں اخلاق ہی نہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں، ختم ہو گئی، شرم حیا ختم، ادب آداب ختم، ماں باپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اپنے کو سمجھدار سمجھتے ہیں۔ تو یہ دارالامتحان ہے بھائی۔ علم جب تک، علم سے مراد علوم دینیہ، نبی جو علوم لائے وہ جب تک نہیں حاصل کرے گا اور اس کی روشنی میں زندگی نہیں گزارے گا، پاس نہیں ہوگا، فیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کو سیکھنے کی، سکھانے کی، اپنے خاندان کو، اپنے بال بچوں کو، عورتوں اور مردوں کو سکھانے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کی توفیق دے، اس کا جذبہ عطا فرمائے، اور شیطان کے گڑھوں کی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کالج شیطانوں کے گڑھے ہیں، یونیورسٹیاں شیطانوں کے گڑھے ہیں، جہنم کے گڑھے ہیں۔ جس کو اللہ نے منظور ہے جنت میں لے جانا وہ پھر بھی بچ جاتا ہے، کالج میں جا کے بھی وہ اللہ کی توفیق ہے۔ ایسے بھی ہیں کہ وہاں پڑھے ہیں لیکن انہیں چھوٹے بڑے کی تمیز ہے اور اچھے ہیں، ماں باپ کے فرمان بردار۔ ایسے بدبخت بھی ہیں کہ دینی مدرسے میں پڑھتے ہیں اور ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ یہ پھر اللہ کی تقسیم ہے، اس لیے اصل تو اللہ ہے دینے والا۔ تو اللہ سے تعلق صحیح کیا جائے، اخلاص سے ہر چیز کی طلب کی جائے، پھر اللہ کی مدد رہتی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو دین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔